الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا فرمان ہے ومن دخلہ کان آمنا۔ کعبۃ اللہ حرم پاک کے بارے میں خالق نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو اس جگہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مدینہ طیبہ کے بارے میں ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی بھی شفا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک کرونا وائرس ایک عذاب کی صورت میں، ایک وبا کی صورت میں پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، جس سے عالم برادری اتنی خوف زدہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے میل جول پر، ملاقات پر پابندی لگا رکھی ہے، جبکہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کچھ اس انداز سے کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جہاں دنیا پوری کے لوگ گھروں کے اندر بند ہیں، گھروں کے اندر محصور ہیں، اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات بھی ہے کہ مسجدیں بند کر دی جائیں، نمازوں پر پابندی لگا دی جائے، نماز جمعہ کے اجتماعات جو ہیں ان کو کلوز کر دیا جائے، تو اسلام کی روح کو اگر کوئی سمجھے تو اسلام اور اسلامی عبادات انسان کی، مسلمان کی، بندہ مومن کی صحت کی، تندرستی کی ضمانت دیتی ہیں، کیونکہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو نماز کی ادائیگی کے وقت اس کو وضو کرنے کا حکم ہے، صاف ستھرا ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا حکم ہے۔ تو جب بندہ صاف ستھرا ہو کر وضو کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں کھڑا ہوگا تو اس وقت اس سے کئی بیماریاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ آج دنیا پوری اس بات کو مان رہی ہے، خاص کر کرونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹرز، سائنسدان اور پوری دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، بار بار ہاتھ دھوئے جائیں، بار بار جو ہے وہ کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، یعنی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو کتنا پیارا دین ہے دین اسلام، جو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا، جس میں صفائی کو فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور دنیا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا رہے گی، امن میں رہے گی، اور جب دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے دنیا والوں کو رب یہ جھنجھوڑتا ہے کہ میرے بندو دیکھو، تم خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، خود کو بڑا پاورفل سمجھتے ہو، لیکن حقیقی طاقت، حقیقی پاور وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے پاس ہے۔ پوری دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی قدرت کاملہ، قدرت واسعہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی،
آج دنیا نے ترقی کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، خود کو بڑا ترقی یافتہ سمجھا، اور لوگوں نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے حکموں کی، احکامات کی خلاف ورزی کی، دنیا کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا۔ آج وہ لوگ جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے تھے، جنہوں نے نقاب کی خلاف ورزی کی، پردے کے احکامات کا مذاق اڑایا، آج دیکھیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے ان پر کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جو منہ چھپانے کو معیوب سمجھتے تھے، آج پورا جسم چھپا کر پھرتے ہیں۔ جسم پر اب ان کی مرضی نہیں چل رہی، میرا جسم میری مرضی کی بجائے اللہ کا جسم ہے، یہ جسم کا مالک اللہ ہے، تو مرضی بھی آج اللہ کی چل رہی ہے۔ اس لیے کامیابی، اس لیے امن اور سکون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ کرونا وائرس ایک عذاب، ایک وبا ہے، یہ مسجدیں بند کرنے سے اس سے معافی نہیں ملے گی، یہ عذاب نہیں ٹلے گا، بلکہ مسجدیں آباد کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے، اور ستم در ستم کے کعبۃ اللہ جس کے بارے میں فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس جگہ پر پہنچ گیا، اس مقام پر پہنچ گیا، وہ امن کے اندر آ گیا۔ آج ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں، اور وہ توحید پرست جن کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے علاوہ اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ اس مقام کو بھی بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ مدینے میں مرنے کی، کعبہ میں مرنے کی دعائیں تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آج اس مقام کو بھی جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے، اس مقام پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کریں گے، تو پھر یہ بیماریاں بھی دور ہوں گی، یہ عذاب بھی دور ہوگا، یہ وبائیں بھی دور ہوں گی۔ یہ سب ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ سب ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا والوں نے جب اللہ سے ٹکر لی ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بندے کو ڈھیل تو دیتا ہے، اس کی رسی کو دراز تو کرتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو خالق فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید۔ آج پوری دنیا اللہ کی پکڑ کے اندر ہے، پوری دنیا اللہ کی پکڑ کے اندر ہے۔ گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں، قید ہو کر رہ چکے ہیں، جنہوں نے دنیا کے مسلمانوں پر ظلم کیا، دنیا کے مسلمانوں کو گھروں میں قید کیا، آج خود گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری سے، اس وبا سے، اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی عبادت، اس کی بندگی کرنے کی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔